اگر آپ کا وزن کوشش کے باوجود کم نہیں ہو رہا، دن بھر آپ کو تھکاوٹ رہتی ہے اور میٹھا کھانے کی شدید طلب ہوتی ہے، تو یہ آپ کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کے جسم کے اندر ایک خاموش بغاوت کی علامت ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر وجاہت احمد ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم اس بغاوت یعنی انسولین ریزسٹنس کی جڑ تک پہنچیں گے اور اس کا وہ سائنسی حل جانیں گے جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ تصور کریں آپ کا جسم ایک فیکٹری ہے اور انسولین وہ چابی ہے جو فیکٹری کے دروازے کھول کر انرجی یعنی گلوکوز کو اندر جانے دیتی ہے۔ آپ سوچیں کہ دروازوں کے تالے خراب ہو گئے ہیں اور چابیاں یعنی انسولین بہت زیادہ ہیں، لیکن دروازے نہیں کھل رہے، انرجی باہر جمع ہو رہی ہے اور فیکٹری یعنی آپ کے خلیات بھوکی رہ رہی ہے۔ یہی انسولین ریزسٹنس ہے۔ آپ کھا رہے ہیں لیکن آپ کے جسم کو توانائی نہیں مل رہی، نتیجہ مسلسل تھکاوٹ، چڑچڑاپن اور نہ ختم ہونے والی بھوک، اور وہ اضافی انرجی یعنی گلوکوز آپ کا جسم اسے خاص طور پر پیٹ کی چربی بنا کر جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کلینکل زبان میں انسولین ریزسٹنس ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ کے جسم کے خلیات، خاص طور پر پٹھوں، چربی اور جگر کے خلیات انسولین ہارمونز کے سگنل پر صحیح رد عمل نہیں دیتے۔ اس کے جواب میں آپ کا لبلبا یعنی پینکریاس زیادہ انسولین بناتا ہے تاکہ گلوکوز کو خلیات میں داخل کر سکے۔ یعنی جب تک لبلبا یہ اضافی کام کرتا رہتا ہے آپ کا بلڈ شوگر نارمل رہتا ہے، لیکن آپ کا انسولین لیول بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ سب سے بڑی وجہ مسلسل ہائی کاربوہائیڈریٹس اور پروسیسڈ فوڈز کا استعمال۔ ہر بار جب آپ یہ چیزیں کھاتے ہیں انسولین کا ایک سیلاب آ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ آپ کے خلیات اس شور کے عادی ہو جاتے ہیں اور انسولین کے سگنل کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ ایک شور والے کمرے میں کسی کو بار بار آواز دیں اور وہ آپ کو سننا بند کر دے۔ اس کی دوسری بڑی وجوہات میں نیند کی کمی ہے، تناؤ ہے اور جسمانی غیر فعالیت شامل ہیں۔ یہ سب مل کر خلیات کے گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جسے انسولین عبور نہیں کر پاتی۔ اسے خاموش وبا اس لیے کہتے ہیں کہ ابتدائی علامات بہت عام ہوتی ہیں۔ کھانے کے بعد خاص طور پر دوپہر میں شدید نیند اور سستی، میٹھا یا کاربز کھانے کی شدید طلب، اور کوشش کے باوجود وزن کا کم نہ ہونا، خاص طور پر پیٹ کے ارد گرد۔ جلد پر کالے رنگ کے دھبے پڑ جانا، خاص طور پر گردن، بغلوں اور گروئنس میں، اور جلد پر چھوٹے چھوٹے مسوں کا نکل آنا یعنی سکن ٹیگز کا نکل آنا شامل ہے۔ اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو دیر سے آنے والی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ بلڈ پریشر کا بڑھنا، کولیسٹرول کی خرابی، ٹرائیگلیسرائڈز کا بڑھنا اور HDL کا کم ہونا۔ خواتین میں PCOS اور ماہواری کی بے قاعدگی شامل ہے، اور آخر کار پری ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز 2 ڈیٹیکٹ ہونا۔ زیادہ تر لوگ صرف شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ فاسٹنگ گلوکوز چیک کرواتے ہیں، جو شروع میں بالکل نارمل آتا ہے۔ اصل ٹیسٹ جو آپ کو کروانا چاہیے وہ فاسٹنگ انسولین ہے، ہومیوسٹیٹک ماڈل اسسمنٹ فار انسولین ریزسٹنس یعنی HOMA-IR۔ یہ آپ کے فاسٹنگ گلوکوز اور فاسٹنگ انسولین سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ شدید ریزسٹنس کی علامات جو عام طور پر سامنے آتی ہیں، عام غلطی، لوگ صرف HbA1c دیکھتے ہیں۔ جب تک HbA1c بڑھتا ہے تب تک آپ کا لبلبا تھک چکا ہوتا ہے اور نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ اصل بیماری کو شروع میں پکڑنے کے لیے فاسٹنگ انسولین لازمی ہے۔ زیادہ تر علاج ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صرف آپ کو بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کی دوا دیتے ہیں، لیکن اس کی جڑ یعنی انسولین ریزسٹنس کا علاج نہیں کرتے۔ کم کھاؤ، زیادہ ورزش کرو کا مشورہ دیتے ہیں، یہ مشورہ ناکافی ہوتا ہے۔ ایک انسولین ریزسٹنٹ جسم انرجی کو مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ بھوکے رہتے ہیں اور ورزش سے بھی وہ نتائج نہیں ملتے۔ لوگ صرف میٹھا چھوڑ دیتے ہیں لیکن روٹی، چاول، بسکٹ اور پروسیسڈ فوڈز کھاتے رہتے ہیں، جو جسم میں جا کر شوگر ہی بنتے ہیں اور انسولین کو بڑھاتے ہیں۔ میں آپ کو اس کو ریورس کرنے کے 3 قدیمی فریم ورک دیتا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں اور اپنی شوگر کو ریورس کریں۔ خوراک میں تبدیلی کریں، اپنے کاربوہائیڈریٹس کو کم کریں، ختم نہیں۔ پروسیسڈ شدہ کاربز، سفید آٹا، چینی، جوس کو صحت مند کاربز، سبزیاں، دالیں اور اس طرح کی چیزوں سے بدلیں۔ پروٹین اور صحت مند چکنائی یعنی ہیلتھی فوڈز کا استعمال بڑھائیں۔
ہر کھانے میں پروٹین کا ایک ذریعہ انڈے مرغی دالیں شامل کریں. اس میں آپ وقفے سے فاقہ کریں، یعنی 16/8 کا طریقہ اپنائیں. 8 گھنٹے کھانے کے اور 16 گھنٹے فاقہ کے، یعنی کہ 8/16 ونڈو کا طریقہ اگر اپنائیں. یہ آپ کے جسم کو انسولین کے لیول کو کم کرنے اور خلیات کو دوبارہ حساس بنانے کا موقع دیتا ہے. سمارٹ ورزش کریں. لمبی تھکا دینے والی کارڈیو کے بجائے آپ ہائی انٹینسٹی انٹرول اسٹرینتھ ٹریننگ کریں. پٹھے مسلز گلوکوز کے سب سے بڑے صارف ہیں، یعنی مضبوط پٹھے مطلب بہتر انسولین حساسیت. اپنی لائف سٹائل میں بہتری لائیں. روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی گہری نیند لیں. تناؤ سٹریس کو کم کرنے کے لیے یوگا، واک یا کوئی اور طریقہ اپنائیں. ارتھنگ کا طریقہ اختیار کریں. کورٹیسول انسولین ریزسٹنس کو بڑھاتا ہے. اب اس میں ریڈ فلیگ کب آتا ہے؟ اگر آپ کو دھندلا نظر آنے لگے، ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہو یا زخم ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسولین ریزسٹنس پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز میں بدل چکی ہے. فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. آئیے جلدی سے کراتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس کا حل 3 چیزوں میں ہے: خوراک، کم کاربز، زیادہ پروٹین اور صحت مند چکنائی، ورزش، اسٹرینتھ ٹریننگ اور HIIT، لائف سٹائل، پوری نیند اور تناؤ سے نجات. یاد رکھیں صرف شوگر ٹیسٹ کافی نہیں، فاسٹنگ انسولین آپ کا اصل ٹیسٹ ہے. تو ایسے مریض جن کو شوگر کے متعلق اہم معلومات نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر کے ان کی جان کو بچا سکتے ہیں، ان کی صحت کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو مفید لگی ہوگی، معلوماتی لگی ہوگی. تو اس کو شیئر کریں جن کو شوگر ہے یا جو ایسی علامات کے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگے کہ یہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہونے والے ہیں. تو ان کو ویڈیو یہ شیئر کریں تاکہ شوگر کے مرض سے وہ لوگ بچ سکیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.